الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 324 ہے۔ اس سے پہلے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 40 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 41 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کا 5واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا، جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ہٹ درم لوگ ہیں، اور بے شک یہ بڑی عزت و حرمت والی کتاب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حامیم السجدہ کی آیت نمبر 40 کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس میں الحاد کا ذکر تھا، اور غیر ارادی طور پر یہ ہمارا درس یہاں مکمل ہو گیا تھا، چونکہ ارادہ تو یہ تھا کہ سورہ حامیم السجدہ مکمل ہو جائے۔ تو جب یہ غیر ارادی طور پر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس آیت کی مزید وضاحت ہونی چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں پہلے اسی آیت مقدسہ کا کچھ اور جو ہے تشریح اور توضیح اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کی جائے گی، کیونکہ اس کا تفصیلاً معلوم ہونا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم نے پچھلی آیت میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ کا فرمان ہے، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ الحاد یہ لحد سے ہے، قبر جو بنائی جاتی ہے اور اس کا بغلی حصہ جو ہوتا ہے اس کو لحد کہتے ہیں، اور الحد کے معنی ہوتے ہیں راہ راست سے کسی ایک طرف ہو جانا، یعنی راہ راست سے ہٹ جانا، راہ راست سے کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ اور الحاد کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے، جیسے اللہ کی ذات و صفات میں شک کرنا، یا اس کے غلط معنی لینا، یا معجزات سے انکار کرنا، یہ الحاد کے معنی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو فقہا اور دیگر جو عقائد کے علماء ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جن فرقوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں ایک فرقہ قدریہ ہے، جبریہ ہے، خوارج ہیں۔ تو الحاد کی وجہ سے قدریہ اور جبریہ دو فرقے وجود میں آئے۔ قدریہ جو ہے یہ تقدیر کا یہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی انسان خود اپنے افعال اور اعمال کا خالق ہے، نعوذ باللہ۔ اور جبریہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انسان تو بس پتھر ہے یا درخت ہے، یہ خود کچھ نہیں کرتا ہے، جو اس سے کروایا جاتا ہے یہ وہی کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ الحاد کا شکار ہوئے۔ یوں ہی خوارج نے حکم جو اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ حکم ہے، اس سے غلط معنی لیا، اور اس طرح یہ خارجی کہلائے، اور انہوں نے اس طرح الحاد کیا۔ اسی طرح معتزلہ ایک فرقہ ہے، انہوں نے اللہ کی صفات کو اس کی ذات سے جدا مانا اور خلق قرآن کا فتنہ کھڑا کیا۔ تو یہ سب الحاد ہے۔ الحاد کی جو بڑی بڑی اقسام اس وقت موجود ہیں وہ تین ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے ڈی ازم، یعنی یہ منکرین رسالت و آخرت ہیں، یہ رسالت کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن اللہ نے اس کائنات کو بنا کر چھوڑ دیا، اب کائنات سے اللہ کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، یہ کائنات خود چل رہی ہے۔ یہ ڈی ازم جو ہے ان کا یہ تصور ہے۔ اس میں جیسے چارلس ڈارون ہے،
مارکس، اینجلز، نٹشے اور فرائڈ وغیرہ یہ مفکرین جو ہیں یہ سب اسی الحاد کا شکار ہیں جس کو ڈیزم کہا جاتا ہے۔ دوسرا فرقہ یا قسم ان کی جو ہے وہ اگناسٹک کی ہے، یہ تردد کا شکار لوگ ہیں، یعنی شک میں مبتلا ہیں کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، نہ اللہ کا اقرار کرتے ہیں نہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے دور جدید میں اس کی واضح مثال جو ہے وہ مبشر علی زیدی ہے۔ اس نے علی الاعلان کہا کہ جی میں اگناسٹک ہوں، یعنی مجھے اللہ کے بارے میں شک اور تردد ہے، اور یہ کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ جی لوگ مجھے کافر نہ کہیں۔ یہ الحاد ہے، اور یہ الحاد کی کون سی قسم ہے؟ اگناسٹک، اللہ کے بارے میں شک اور تردد کا ہونا۔ یہ چیز انسان کو اسلام میں نہیں رکھتی ہے، اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک تیسری قسم جو ہے وہ جیناسٹک ہے، یہ منکرین خدا ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں خدا کوئی نہیں ہے، یہ کائنات یہ سب کچھ خود سے بنا ہے، خود سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ ان کی یعنی موٹی موٹی 3 اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے ایسے تصورات پائے جاتے ہیں، جیسے نیچرلزم عقل پرستی ہے، میٹالرزم مادہ پرستی ہے، اور ہیومنزم بظاہر انسانیت کا درس دینے والے جو لوگ ہیں، یہ سب الحاد کی صورتیں ہیں کہ جو یعنی قرآن اور سنت کی جو واضح تعلیمات ہیں ان سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ان سے انحراف کیے ہوئے لوگ ہیں۔ ترکی کے مصطفیٰ کمال پاشا اور ایران کے رضا شاہ پہلوی، تیونس کے حبیب اور پاکستان کے جنرل یحییٰ خان، اگرچہ یہ اسلام کے کھلم کھلا منکر نہیں تھے لیکن عملاً الحاد سے ہی وابستہ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو الحاد سے وابستہ رہے ہیں، اور الحاد کی سب سے بڑی شکست جو ہے وہ کمیونزم کا زوال ہے۔ جو دنیا میں الحاد کا سب سے بڑا داعی تھا، کمیونزم کا سب سے بڑی دعوت یہی تھی نا کہ کوئی خدا ودا نہیں ہے، تو سب سے بڑا داعی یہ تھا، اللہ نے اس کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور وہ اپنے 2 بنیادی جو اس کے ستون ہیں یا مراکز تھے، روس اور چائنا، اس میں دم توڑ گیا۔ ملحد جو ہوتا ہے یعنی الحاد کا شکار شخص، علماء نے کہا کہ ملحد اور زندیق جو ہوتے ہیں یہ ہم معنی ہوتے ہیں، بظاہر یہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت میں اسلام سے انحراف کرتے ہیں، اور اس کی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا، اور قرآن کے ایسے معنی گھڑتے ہیں جو خلاف نص اور خلاف اجماع امت ہوں، یعنی جس کے بارے میں قرآن حدیث اور اجماع امت جو ہے وہ بالکل الگ ہے، اور یہ اپنا نیا معنی گھڑتے ہیں اور کہتے نہیں جی اس سے یہ مراد نہیں بلکہ یہ مراد ہے۔ تو وہ باطل تعویل جو قطعی دلائل یا اجماع قطعی کے خلاف ہو وہ کفر ہے۔ علماء نے قرآن کریم کی جو باطل تعویلات کی ہیں اس کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ باطل تعویلات کی 2 قسمیں، پہلی قسم کیا ہے کہ وہ باطل تعویل جو قطعی دلائل یا اجماع قطعی کے خلاف ہے اسے کفر قرار دیا گیا ہے، جبکہ ایک باطل دلیل وہ ہوتی ہے، باطل تعویل وہ ہوتی ہے کہ جو عرف کے خلاف ہو، اور ظنی دلائل جو تقریباً یقینی قسم کے دلائل ہیں، دلائل جو ہیں وہ ظنی ہیں لیکن وہ دلائل یقینی کے قریب ہوتے ہیں، یا اجماع عرف کے خلاف اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ایسے لوگ گمراہی اور فسق کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قسم کے ملحدین سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے نظریات اور عقائد کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کی آیات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسا رد و بدل کر دینا کہ جس پر اجماع امت ہے اس کے برعکس راستہ اختیار کرنا، یہ انسان کو بعض اوقات کفر میں لے جاتا ہے اور بعض اوقات انسان کو گمراہی کے دلدل میں پھینک دیتا ہے۔ اس وقت ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں خصوصاً فلسفہ ڈپارٹمنٹ اور ادب کا ڈپارٹمنٹ یہ الحاد کا شکار ہے۔ ہمارے یونیورسٹیز میں، کالجز میں ادب کا ڈپارٹمنٹ اور فلسفے کا ڈپارٹمنٹ، ان کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ الحاد کا شکار ہوتی ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے ہمیں، کیا فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ہٹ درم لوگ ہیں، اور بے شک یہ
بڑی عزت والی کتاب ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے لکتاب عزیز، یہ تو بڑی عزت والی کتاب ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کے آتے ہی اس کو فوراً قبول کر لیتے اور اس کی بات کو مانتے، اور یہ کتنی عزت والی کتاب ہے اور کتنی شان والی کتاب ہے، اس کی بھی اللہ نے وضاحت کی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے نزدیک نہیں آ سکتا باطل، نہ اس کے سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ یہ کیسی عظیم کتاب ہے، باطل اس کے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا، اس کے پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اتری ہوئی ہے بڑے حکمت والے سب خوبیاں سراہے کی طرف سے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تقریباً 1450 سال کا عرصہ بیت گیا ہے اور قرآن کے یہ کلمات، قرآن کا یہ چیلنج قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے، یہ اسی طرح الحمدللہ برقرار ہے۔ اور یہ قرآن کی حفاظت کا دعویٰ بالکل عجیب دعویٰ ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی قوم، ساری دنیا کے لوگ مل کر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو کتاب، کوئی دستاویز، کوئی قانون بنایا ہے، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کا صرف دعویٰ ہے، اور 1450 سال کا عرصہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ بالکل برحق ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن نے اس سے پہلے کسی اور کتاب کے لیے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں چند سال گزرتے ہیں اور چند صدیاں گزرتی ہیں، کتابوں میں اور دیگر معاملات میں نہ جانے کیا کیا تبدیلیاں آ جاتی ہیں، زبان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن قرآن کو آپ دیکھیں، اس کی چاشنی، اس کے الفاظ، اس کے کلمات، اس کا سب کچھ ویسے کا ویسا ہے۔ بلکہ قرآن ہی محفوظ نہیں ہے، قرآن سے جڑی ہوئی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ عربی زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اللہ نے عربی زبان کو محفوظ کر دیا۔ قرآن کی جو زبان ہے، قرآن کے جو کلمات ہیں، قرآن کے اندر جو عربی استعمال ہوئی ہے، یہ بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو محفوظ کر دیا۔ میں نے بتایا نا کہ قرآن تھیوری ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے آپ کی ساری سیرت مبارکہ کو محفوظ رکھا، بلکہ صرف سیرت مبارکہ محفوظ نہیں ہے، آپ کی احادیث بھی محفوظ، احادیث سے نکالے گئے مسائل فقہ کی شکل میں وہ بھی محفوظ، بلکہ اسماء اور رجال پر ایک علم ترتیب دیا گیا کہ جن سے قرآن لیا، جن سے حدیث لی گئی، ان کے ناموں کو، ان کی ہسٹری کو محفوظ کر دیا گیا۔ یعنی جس نے قرآن کے بارے میں کوئی کام کیا، اللہ نے ان سب کو محفوظ کر دیا۔ قرآن کی کوئی آیت کتنے لوگوں نے پیش کی ہے، اس شخص کی سیرت کو، اس کے کردار کو، اس کے آگے پیچھے ساری چیزوں کو پیش کر دیا گیا کہ یہ کون تھا، کیسا تھا، اس کی ساری ڈیٹیل دے دی گئی۔ اس کائنات کے اندر کوئی اور ایسی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے کوئی روایت کرنے والے شخص کی اتنی ڈیٹیلز موجود ہوں۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، اور اس میں غور طلب امور یہ ہیں، اس قرآن میں، پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا اللہ نے کہ اس قرآن کو تم حفظ کرو، پورے قرآن میں اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اس کو حفظ کرو، اس کو یاد کرو، لیکن رب کائنات نے لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات کو ڈال دیا ہے کہ اس قرآن کو یاد کرنا ہے۔ قرآن میں حکم نہیں دیا اللہ نے کہ اس کو یاد کرو، اس کے حافظ بنو، نہیں، لیکن کیا کیا ہے، اللہ نے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے کہ آج تک لاکھوں میں حفاظ کرام موجود ہیں، ایک ایک علاقے میں ہزاروں حفاظ کرام موجود ہیں۔ یہ پہلا اس کا پہلو کہ اگر بالفرض
اس کائنات میں کتابی شکل کے اندر قرآن نہ بھی ہوتا تو اللہ نے دلوں کے اندر اس قرآن کو ایسا اتارا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کا حافظ بنا دیا ہے، اور چھوٹا سا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے، کوئی زیر کی، زبر کی، پیش کی، تلفظ کی، وہ بتا سکتا ہے جو حافظ قرآن ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن کو صرف پڑھا نہیں گیا، صرف پڑھایا بھی نہیں گیا، بلکہ قرآن کریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بھی، پڑھایا بھی، اس پر عمل خود بھی کیا، اور تقریباً 5 لاکھ سے زائد صحابہ کو اس پر عمل کروایا۔ 5 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو اس پر عمل کروایا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اس پر عمل کرنے والے لوگ موجود نہ رہے ہوں۔ آج تک اس پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، کمی زیادتی یہ اپنی جگہ رہی ہے، لیکن کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ اس قرآن پر عمل کرنے والے موجود نہ رہے ہوں۔ اس کی حفاظت کا یہ دوسرا ایک ذریعہ اور اہتمام ہے۔ اور تیسری بات اور پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک قرآن تحریری شکل میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں بھی قرآن تحریری شکل میں موجود تھا، اور آج تک 1450 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں کوئی زمانہ، کوئی وقت یہ نہیں بتا سکتا کوئی بھی کہ جس میں یہ اپنی تحریری شکل میں موجود نہ ہو۔ 1450 سال کے عرصے میں کبھی بھی کیا ہوا ہے، یہ قرآن ایسا نہیں ہوا کہ تحریری شکل میں موجود نہ ہو، تو یہ تحریری شکل میں موجود رہا، یہ من جانب اللہ اس کی حفاظت کا اہتمام رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کے نزدیک نہیں آ سکتا باطل، نہ اس کے سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ اس کے ظاہری معنی میں بھی کوئی تحریف نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا، اور چھپ کر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور چھپ کر بھی کوئی اس پر حملہ کرتا ہے تو سینکڑوں علماء کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف جو ہے، اور بتاتے ہیں کہ جی حق کیا ہے، صحیح کیا، غلط کیا ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا اس طرح اہتمام فرمایا کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں، تنزیل من حکیم حمید، یہ اتری ہوئی ہے بڑے حکمت والے، سب خوبیاں سراہے کی طرف سے۔ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی جو کہ حکیم اور حمید ہے اس کی کتاب ہے، اس لیے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اور اس کلام کا انداز ہی ایسا ہے کہ خود واضح ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص جو حافظ قرآن نہیں ہے لیکن وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آپ اس کے سامنے قرآن کے علاوہ کوئی اور عبارت پڑھ کے کہہ دیں یہ قرآن ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ قرآن نہیں ہے۔ اس کے الفاظ خود بتاتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ حتیٰ یہ کہ حدیث مبارکہ جو حضور علیہ السلام کا اپنا کلام مبارک ہے، اگر اسے بھی پیش کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ حدیث کا کوئی جملہ ہے۔ بس جیسے کوئی بھی شخص جو اپنے فن میں ماہر ہوتا ہے، وہ اس چیز کا اندازہ اس کو اس بات کے سنتے پڑھتے ہی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اسی طرح قرآن کو پڑھنے والا فوراً اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کلام جو ہے قرآن کا ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ اللہ نے اس کے اندر اعجاز رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے حبیب نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہی جو کہا گیا پیغمبروں کو آپ سے پہلے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، یہ نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کو جنت کی طرف بلایا ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے، اور پھولوں کی سیج کی طرف بلایا ہے، تو لوگوں نے کانٹے برسائے ہیں، لوگوں نے ان کی دعاؤں کے بدلے میں ان کو گالیاں دی ہیں، ان کو برا بھلا کہا ہے اور ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ تو آپ بھی تسلی رکھیں، یہ لوگ اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔
ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا پروردگار اہل ایمان کے لیے بہت بخشنے والا اور منکرین کے لیے دردناک عذاب دینے والا ہے۔ کیا فرمایا کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے آپ کی بات کو مانا ہے، اللہ ان کے لیے لذو مغفرہ ہے، ان کو بخشنے والا ہے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ اور جو منکرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو آپ کو جھٹلانے والے ہیں، تو اللہ ان کے لیے ذو عقاب علیم ہے، دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور بالفرض اگر ہم اسے بنا کر بھیجتے قرآن عجمی زبان میں تو کہتے کیوں نہ کھول کر بیان کی گئیں اس کی آیتیں۔ اعجمی عربی، کیا اچنبہ ہے کتاب عجمی اور نبی عربی؟ یہ منکرین اور معترضین کے اعتراضات کا ایک جواب ہے۔ کہتے تھے کہ جی یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ عربی ہیں، تو ان پر زبان کسی اور زبان میں کتاب نازل ہوتی جس کو یہ نہیں سمجھتے، اور ہم کہتے ہیں ہاں بھائی یہ کوئی کمال والی بات ہے کہ یہ عربی زبان سے ان کا تعلق ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کتاب جو ہے وہ کوئی دوسری ہے۔ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسا بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسا کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ تم کہتے کہ جی یہ تو عجمی زبان میں ہے، ہم عربی لوگ ہیں، ہم تو اس کو سمجھتے نہیں، ہم کیسے اس پر عمل کریں؟ ہم اس پر کیسے عمل کریں؟ اور پھر یہ کہتے کہ جی یہ تو عجیب بات ہے کہ نبی تو عربی ہے اور کتاب اس پر نازل ہوئی ہے عجمی میں، تو ہم اس کو کیسے مانیں؟ یہ اللہ نے خود اس کا جواب دیا۔ کیا فرمایا کہ بالفرض اگر ہم اسے بنا کر بھیجتے قرآن عجمی زبان میں تو کہتے کیوں نہ کھول کر بیان کی گئیں اس کی آیتیں، کیا اچنبہ ہے کتاب عجمی اور نبی عربی؟ یہ عجیب بات ہے کہ جی کتاب تو جو ہے عربی ہے اور کتاب تو عجمی ہے اور نبی جو ہے وہ عربی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ماننا نہیں ہے۔ جب ماننا نہ ہو تو پھر کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بہانہ، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا بہانہ، یہ سارے بہانے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے راہ ہدایت کو قبول نہیں کرنا ہے، انہوں نے قرآن کو تسلیم نہیں کرنا۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، آپ فرمائیے یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے۔ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس دیتا ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ایمان والوں کی، یہ ان کو تاریکیوں میں روشنی دیتا ہے، یہ اندھیروں کے اندر اجالا کر دیتا ہے، اور جہاں وہ متردد اور شک میں مبتلا ہوں وہاں یہ ان کی شکوک کو دور کر دیتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے، اور یہ ان کے امراض روحانی اور جسمانی کے لیے شفا بھی ہے۔ ہدی و شفا، یہ ہدایت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ یہ ہمارے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں، حسد ہے، غیبت ہے، بغض ہے، بے شمار تکبر ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں، یہ ان سے شفا دینے والا ہے، یہ ان ساری بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اگر اس قرآن کو کوئی پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ اس قرآن کو جو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری روحانی بیماریوں کو دور پھینک دیتا ہے، اور صرف روحانی بیماریوں کو نہیں، جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ حدیث میں بے شمار ایسی مثالیں کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا جو بیمار تھا، بڑا علاج کیا انہوں نے، لوگوں نے جی ایک حکیم، ڈاکٹر، فلاں، یہ وہ، تو کسی طرح وہ شفا نہیں ملی اس کو۔ تو جب ان لوگوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تو ان کے پاس آئے کہ جی اس طرح ہمارا ایک مریض ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم جو ہے اس کو شفا جو ہے اس کو مل جائے گی، تو تم کیا کرو گے اگر شفا مل گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اتنا فلاں بکریوں کا ریوڑ ہے وہ دے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کر سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا اور اللہ نے اس کو شفا دے دی اور ٹھیک ہو گیا۔
جب وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ شخص بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ جی میں بکریوں کا ریوڑ دے دوں گا اگر صحیح ہو گیا۔ صحابہ کرام ان بکریوں کو اسی طرح لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ جس طرح کی صورتحال ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کے استعمال کی اجازت عطا فرمائی کہ تم اس کو استعمال کر سکتے۔ تو یہ صرف روحانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے بلکہ یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرا کہ جی قرآن کے بدلے میں جو ہے وہ کوئی پیسہ کمایا جائے، کوئی دم تعویذ کرے اور اس کے بدلے میں پیسے لے۔ یہ تو ایک واقعہ جو بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، صرف وہ بتانا مقصود تھا۔ تو کیا فرمایا اللہ نے کہ یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور ان پر ہر حال میں مشتبہ رہتا ہے۔ جو ایمان نہیں لائے، قرآن کو چونکہ سننا ہی نہیں چاہتے، ہدایت اس سے حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، تو ان کے کان اس سے بہرے ہیں، ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ پڑی ہوئی ہے، اس کو وہ سن ہی نہیں سکتے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، انہیں گویا بلایا جاتا ہے دور کی جگہ سے۔ کیا مثال دی اللہ تعالیٰ نے؟ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص بہت دور ہو اور ہم یہاں سے آواز لگائیں اسے، ہماری آواز تو اس کو پہنچے لیکن بات سمجھ میں نہ آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہوتا نا، ہم دور سے کسی کو پکار رہے ہیں، کوئی شخص بہت دور ہے اور ہم یہاں سے پکار رہے ہیں، اس کو آواز تو جا رہی ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے کہا کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے یہ مثال دی ہے جو قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگرچہ کہ وہ سامنے موجود ہوتے ہیں، قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے قرآن کی آواز تو پڑھ رہی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں رہے قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہی صورتحال کیا ہماری تو نہیں ہے کہیں؟ آج ہم قرآن کو سنتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے اور وقتی طور پر جو وہ بھی ہو جاتا ہے کہ جی ہاں بالکل یہ بالکل اللہ نے صحیح فرمایا ہے، اور پھر یہاں سے نکلے پتہ ہی نہیں ہمیں قرآن نے کیا فرمایا، قرآن کا حکم کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے۔ تو یہ طرز عمل اللہ نے کس کا بتایا؟ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، ان کے کانوں میں یہ بہرا پن ہے، یہ ان کے لیے۔ ایمان والوں کو قرآن سن کر اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے اور اس کی ہر بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، بس اس میں بھی بہت اختلاف کیا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک اور اعتراض کا جواب بھی دیا۔ اعتراض کیا کہ جی جب تورات موجود ہے تو یہ نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ اعتراض کیا تھا کہ جی جب پہلے کتاب موجود ہے تو نئی کتاب کی کیا ضرورت؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، بس اس میں بھی بہت اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو آپ کی رب کی طرف سے تو ابھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان۔ تو اللہ نے بتایا کہ کتاب تو پہلے بھی نازل ہوئی ہے، تورات پہلے بھی موجود ہے، وہ تورات ان کے پاس آئی، اس پہ کون سا انہوں نے عمل کر لیا؟ اس تورات کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آپ کی علامات، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف سب کچھ موجود ہے، اس کو کیوں تبدیل کر دیا؟ اس کتاب کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب بتایا گیا ہے، لیکن اس تورات کے اندر ان ناموں کو، حتیٰ کہ جو نام ہیں منا، صفا، مروہ، ان ناموں تک کو چینج کر دیا۔ تورات کے اندر ان ناموں تک کو چینج کر دیا، اس سے ملتے ہوئے الگ نام بنا دی اپنے پاس کہ جی یہ دیکھیں یہ تو یہاں جگہ، اس جگہ پر یہ مقام ہے، اس ناموں تک کو چینج کر دیا۔ اور پھر سب سے عام بات یہاں یہ بتائی ہے کہ تورات تو خود آج اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، تو کیسے اس پر عمل کیا جائے؟
تورات اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے تو اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ وہ تورات تو بخت نصر نے آ کر سب کچھ تباہ کر دیا تھا، تورات کو بھی جلا دیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء تورات کے ساتھ مل کر دوبارہ تورات لکھی تھی، لیکن وہ پوری تورات نہیں تھی، وہ بھی اس میں کچھ تاریخی باتیں تھیں، کچھ دیگر باتیں تھیں۔ تو تورات تو اپنی اصل حالت میں ہی موجود نہیں ہے۔ آج تو اس کی زبان ہی ناپید ہے، جس زبان میں رب کائنات نے اس کتاب کو نازل کیا اس میں تو موجود ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے اس پر عمل کیا جائے؟ اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں لی تھی، اللہ نے اس کو آخری کتاب بھی قرار نہیں دیا تھا، تو رب کائنات نے آخری رسول بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور آخری کتاب دے کر بھیجی۔ اب اس پر ایمان لے آؤ، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر باطل آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہم نے خود لے لی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ اللہ کی طرف سے ایک مدت اور وقت مقرر ہوتا ہے مہلت کا، اگر ان کے لیے مہلت وقت پہلے سے مقرر نہ کیا ہوتا تو اس ساری تحریف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، لیکن اللہ نے چونکہ مہلت دی ہوئی ہے اس لیے ان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ایک شک میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں جو بے چین کر دینے والا ہے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے، اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال اس پر ہے۔ نیک عمل کر کے کوئی اللہ پر یا اللہ کے نبی پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، اور برا عمل کرتا ہے تو اس سے اللہ کا نبی کا کوئی نقصان نہیں، اس کا اپنا نقصان ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ تو بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں۔ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم۔ کہتے تھے جی یہ آپ نے لگائے رکھا ہے کہ جی قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آگے ہونی جاتی ہے۔ حالانکہ اس بات کو خود جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ گندم کا ایک دانہ ہے، وہ کب پکے گا، کب اپنے جوبن میں آئے گا، یا ایک اس کے اندر جو دانے ہیں وہ کتنے ہوں گے، اور یہ ہمیں ملیں گے بھی یا نہیں ملیں گے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، وہ صحیح حالت میں دنیا میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن ان کو یہی پڑی تھی کہ جی قیامت کی جو آپ بات کرتے ہیں تو یہ آ کیوں نہیں جاتی ہے، کب آئے گی، کس دن آئے گی؟ یہ ساری چیزیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ کب، کس دن، کس گھڑی، کس مہینے میں آئیں گی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ایگزیکٹ تاریخ یعنی وہ وقت کہ اتنے سالوں کے بعد، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا نا، پھر وہ قیامت اچانک والی کیسے ہو جائے؟ قیامت تو اچانک آنی ہے۔ تو فرمایا کہ اسی اللہ کی طرف لٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، اس کا ذاتی قطعی علم اللہ کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں سے، اور نہ حاملہ ہوتی ہے کوئی مادہ، اور نہ بچہ جنتی ہے اس کے علم کے بغیر۔ ہر شے اس کے علم میں ہے، اور کس طرح اس کے علم میں ہے؟ اس کے ذاتی علم میں ہے۔ کوئی آلات استعمال نہیں کرتا، کوئی اسباب اختیار نہیں کرتا، بغیر اسباب آلات قطعی طور پر وہ خود جانتا ہے۔ دنیا میں جو بھی کوئی اس حوالے سے جانتا ہے تو وہ کس طرح جانتا ہے؟ آلات کے ذریعے سے، اسباب کو استعمال کرتا ہے۔ یا اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی اگر اس کا کچھ علم ہوتا ہے تو وہ الہام اور وحی کے ذریعے ہوتا ہے، وہ الہام اور وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن رب کائنات کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، قطعی ہے، اپنا ہے، وہ خود سے جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، اور جس روز وہ انہیں پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، قیامت کی بات ہو رہی ہے، کہا جائے گا کہ لاؤ وہ جو شریک تم نے بنا رکھے تھے میرے، وہ کہاں ہیں، لے کر آؤ۔ کہیں گے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس پر گواہی نہ دے گا، یعنی منکر ہو جائیں گے کہ نہیں جی ہم تو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ دنیا میں جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور جن سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں کہ جی بس یہ تو ہمیں جہنم سے بچا دیں گے، تو اللہ فرمائے گا کہ کہاں ہیں، ان کو لے کر آؤ، تو کہیں گے کہ نہیں
آج تو کوئی بھی نہیں ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور گم ہو جائیں گے ان سے جن کی وہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. نہیں اکتاتا انسان بھلائی کی دعا کرنے سے، اور اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت بتائی ہے کہ یہ کیسا کم ظرف ہے کہ دعائے خیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی آخرت طلب کرتا ہے، آخرت کی بھلائی. یہاں مراد یہ ہے کہ دعائے خیر دنیا کا مال اسباب، اس میں وہ اکتاتا نہیں ہے. کوٹھی آ جائے، بنگلہ بن جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اتنا پیسہ آ جائے، یہ ہو جائے، ہر وقت اسی میں لگا رہے گا. اور اللہ دے دے کہ اور آ جائے میرے پاس، اور دے دے اللہ کہ اور آ جائے، اس سے اکتاتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے. ہم ذرا سی اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، کوئی بیماری دے دیتے ہیں، کوئی اور معاملہ کر دیتے ہیں، وہ تو نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. بالکل مومن کی شان تو یہ نہیں کہ وہ مایوس ہو، وہ تو مایوس نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ خوشی بھی اس کی طرف سے، غم بھی اس کی طرف سے، پریشانی بھی اس کی طرف سے، بیماری بھی اس کی طرف سے، تکلیف بھی اسی کی طرف سے، تو وہ تو مایوس نہیں ہوتا. لیکن یہ انسان کی جو عام انسان ہے اس کی کیا نیچر ہے کہ جب تکلیف پہنچی تو مایوس اور نا امید ہو گیا. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي. اور اگر ہم چکھائیں اسے رحمت اپنی جناب سے اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچتی ہے، بیماری دور کر دیں، تکلیف دور کر دیں، پریشانی کو دور کر دیں، صحت تندرستی دے دیں، عافیت دے دیں، اس کی جو بھی غم تھا اس کو دور کر دیں، تو کیا کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں. ھذا لی، میں اس کا مستحق ہوں. وما اظن الساعة قائمہ، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہوگی. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے تکلیف دور کی، پریشانی دور کی، غم دور کیا، تو وہ اس کا شکر ادا کرتا، اس کے سامنے اور جھک جاتا. لیکن فرما کہ ایسا ناشکرہ ہے کہ جب اس کو ہم راحت دیتے ہیں، آسائش دیتے ہیں، تکلیف دور کرتے ہیں، غم کو دور کرتے ہیں، تو کہتا ہے جی میں اس کا حقدار تھا، مجھے تو یہ ہر صورت ملنا چاہیے تھا. اور اس آسائش میں، اس راحت میں، اس دولت کے نشے میں وہ کیا کہتا ہے، میرے خیال میں تو یہ قیامت کوئی نہیں ہے، یہ مولویوں کی باتیں صرف، یہ لوگوں کی کمائی کے دھندے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو ڈراتے ہیں اور اس طرح یہ لوگوں کو اپنا بنا کر رکھتے ہیں. تو کیا کہتا ہے، میں نہیں خیال کرتا قیامت برپا ہوگی. اور بالفرض تم لوگ یہ جو کہتے ہو یار ہوگی تو پھر کیا ہوگا. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی اکرام ہی اکرام ہوگا. کیا کہتا ہے کہ جی اگر بالفرض تم کہتے ہو قیامت ہوگی، ٹھیک ہے، اگر قیامت ہوگی بھی، جس اللہ نے مجھے یہاں راحت دی ہے، سکون دیا ہے، وہ مجھے وہاں بھی راحت اور سکون دے گا، وہاں بھی مجھے جنت میں داخل کرے گا. خود فریبی اس کو کہتے ہیں، خود فریبی اس کا نام ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ یہاں دنیا میں مجھے مال دے دیا، راحت دے دی ہے، تو وہاں بھی راحت ہے، یہ فریب نفس ہے. ایسا نہیں ہے. کیا فرمایا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ وہاں بھی میرے لیے حسنہ ہوگا، وہاں بھی میرا اکرام ہوگا. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. یہ احمق کیا سوچ رہے ہیں، ہم تو آگاہ کریں گے کافروں کو جو کرتوت انہوں نے کیے، اور ہم ضرور چکھائیں گے انہیں سخت عذاب. ان ناشکریوں پہ کیا تمہیں ہم نعمتیں دیں گے، تم ہماری ناشکری کرو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے. تم ہمارا انکار کرو اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں راحت دیں گے. تم ہمارے احکامات کی دھجیاں اڑا دو اور ہم کہیں گے نہیں تم آؤ پھولوں کی سیج پر سو جاؤ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بیج بو کس کا؟ انار کا، اور تمنا یہ رکھو کہ جی اس سے جو ہے کوئی اور چیز نکل آئے گی، اس سے مچھلیاں پیدا ہو جائیں گی، اس سے آم آ جائیں گے، اس سے کوئی اور پھل آ جائے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. جس چیز کا بیج بویا جاتا ہے اسی کا پھل آتا ہے. تو لہٰذا جو بیج آج دنیا میں بو گے اسی کا پھل تم پاؤ گے. اللہ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.